السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 94 سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں. تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا، تم جیتی دنیا کے اسباب چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہتر غنیمتیں ہیں. كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ سننے سے پہلے اگر اس کے شان نزول کے تعلق سے سنا جائے تو آیت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے یہ واضح ہو جائے گی. شان نزول یہ ہے کہ فدق ایک جگہ ہے جہاں کی قوم نے اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، سرکش قوم تھی. وہاں ایک شخص تھے جن کا نام مرداس بن نہیک تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا. تو مسلمانوں نے ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا. تب اس قوم کو پتہ چلا تو ساری قوم جو ہے شہر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر پہاڑ کی طرف چلے گئے. اور حضرت مرداس بن نہیک جو ہے چونکہ مسلمان تھے، انہوں نے سوچا کہ میرا کچھ نہیں ہوگا. تو وہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے دور سے. تو انہیں یہ کنفیوژن ہوئی کہ پتہ نہیں کون یہ مسلمانوں کا لشکر ہے یا کسی اور کا. تو یہ بھی اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر ایک طرف چڑھ گئے. جب لشکر قریب آئی اور نعرے تکبیر کے صدائیں بلند ہونے لگی اور پھر تکبیر وہ کہنے لگے تو حضرت مرداس بن نہیک کو اطمینان ہوا کہ یہ تو مسلمان ہے. تو وہ بھی نیچے آئے، السلام علیکم کہا اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں لگائی. اب چونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں مرداس بن نہیک، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہیں ایسا تو نہیں کفار کی جانب سے جو ہے ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیلا جا رہا ہو اور ہمیں پھنسانے کے لیے جو ہے انہیں بھیجا گیا ہو. تو صحابی رسول نے انہیں پکڑا اور انہیں قتل کر دیا. حضرت اسامہ بن زید تھے جنہوں نے ان کو قتل کر دیا. جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے. چونکہ انہوں نے سلام کیا تھا اور کلمہ بھی پڑھا تھا تمہارے سامنے، اس کے باوجود بھی تم نے ان کو نہیں بخشا، ان کو شہید کر دیا. تو حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے مال و اسباب سب ان کے گھر کو لوٹا دیا جائے. تو اس آیت کریمہ سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ تم جب اللہ کے راستے پہ چلو اور جو ہے ظلم کو مٹانے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے چلو تو خوب تحقیق کر لو کہ جو تمہیں سلام کرے یا جس میں بھی اسلام کی علامتیں پائی جائیں تو تم جو ہے اس کو قتل نہیں کرو جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے. تو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں.
تم یہ نہ کہو کہ مسلمان نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آپ جو ہے لشکر روانہ کرتے، سرکار جو ہے ارشاد فرماتے، حکم دیتے کہ جب بھی تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو وہاں کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اس آیت کریمہ میں آگے ہے کذالک کنتم من قبل، یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، یعنی سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم بھی جو ہے مسلمان نہیں تھے، پھر اسلام میں داخل ہوئے، اور تم نے جب کلمہ پڑھا تمہارا مال بھی محفوظ ہو گیا، تمہاری جان بھی محفوظ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں استقامت بخشی، اور اس طریقے سے تمہارا مسلمان ہونا یہ مشہور ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے کوئی دوسرا بھی ہو، وہ کلمہ پڑھ رہا ہو اور جو ہے اسلام کے تعلق سے وہ بات بتا رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو تم اس بات کی خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن تمہارے ہاتھ سے بلا وجہ قتل ہو جائے۔ آگے آیا نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ کہ رائے خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب کی فضیلت دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دو گروپ ہے، ایک گروپ وہ ہے جو ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کے راستے پر چل پڑے، اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے ہوئے وہ میدان کارزار میں کود پڑے تاکہ امن و امان قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے جہاد نہیں کیا، ظلم کے خلاف نہیں لڑے، بلکہ وہیں مدینہ منورہ میں بیٹھے رہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا نہیں، جنہوں نے جان و مال کی قربانی دی ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ علی القاعدین درجہ، اللہ نے فرمایا بیٹھنے والوں پر ان کا درجہ بلند ہے، تو اور ان کے لیے جو ہے اجر عظیم کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب جو ہے اس آیت کریمہ میں ان کے تعلق سے جو ظلم کے خلاف لڑے تو نہیں لیکن بیٹھے رہے مدینے میں، وہ معذور تھے، مثال کے طور پر یا بیمار تھے یا چل نہیں سکتے تھے یا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسے لوگ، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے جو پہلا حصہ ہے اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، جہاد میں کیوں کر جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا يستوي القاعدون من الغیر اولی الضرر، یعنی جو معذور ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کو ثواب ملے گا جو جان و مال خرچ کر کے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، انہی کی طرح معذور لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی نیت ہے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، ہم معذور نہ ہوتے، ہم بھی ان کے ساتھ جاتے اور جہاد کرتے، اس لیے ان کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو غزوہ تبوک کے لیے نکل چکے تھے ان سے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں اور ہم سے کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے انہیں روک لیا ہے، یعنی جتنا ثواب انہیں ملے گا جو تبوک کے لیے نکلے، وہ معذور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اب مجاہدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجوں کو بلند کیا، ان کے درجات ہیں،
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو سعید، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ 2 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو مجاہدین کے درجات کی تعین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ آگے آیہ نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، قالوا فیما کنتم، ان سے فرشتے کہتے تھے کہ تم کس چیز میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، تو کہتے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں بظاہر زبان سے کلمہ پڑھا، جب ہجرت فرض تھی تو انہوں نے اس وقت ہجرت بھی نہیں کی، اور جب مشرکین مکہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تو وہ بھی ساتھ لائے گئے۔ اب انہوں نے کفار کی طرف زبانی طور پر اسلام کو قبول کیا اور کفار کے ساتھ مل کر لڑے مسلمانوں سے، اور اس وقت جو ہے مسلمانوں نے انہیں مار دیا۔ تو ایسی صورت میں کہ جب وہ مارے جانے لگے تو فرشتے اس حال میں جب ان کے روح قبض کرنے لگے تو فرشتے ان سے پوچھتے کہ فرض ہجرت کو ترک کر دیا تم نے، ترک کر کے اپنے جانوں کو ظلم کیا، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ قالوا فیما کنتم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کفار کے درمیان چونکہ رہتے تھے تو دین پر عمل کرنے سے ہم عاجز تھے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم عاجز تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے، فرشتے اس بات کا رد کرتے ہیں اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین بہت بڑی نہیں تھی کہ تم کفر کی زمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے تھے؟ تو جن لوگوں کے برے احوال جو ہیں یہاں بیان ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری جگہ لوٹنے کی ہے۔ تو اب ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑے، ہجرت نہیں کی انہوں نے جبکہ ہجرت فرض تھی، پوچھا گیا تو بتانے لگے کہ ہم کمزور تھے، تو ان کے عذر کو بھی رد کر دیا گیا۔ ہاں، جو کمزور تھے واقعتاً، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس میں مستثنیٰ کیا گیا، کہ آگے کی آیت میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ مستثنیٰ کس کو کیا گیا؟ جو معذور تھے، انہیں اس بات سے چھوٹ مل گئی، عذاب کی وعید انہیں نہیں سنائی گئی۔ لیکن جو قدرت کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب ہجرت کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ دوسری جگہ جائے گا تو دین پر عمل کر سکے گا، تو ایسے شخص پر ہجرت کرنا واجب ہے۔ اب اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سارے مسلمان
غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے، اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو دشمن دین پر عمل کرنے دیتے بھی نہیں، ایسی صورت میں انہیں اس جگہ کو چھوڑنا ہی چاہیے جہاں جا کر وہ اپنے دین کو محفوظ کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ تو دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، اور ایسی صورت میں جہاں آدمی اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو وہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اور ایسی ہجرت کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اور الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ابھی کون ہجرت نہیں کرے گا کہ وہ جو دبا لیے گئے مرد، عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو مجبور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں یا معذور ہیں، جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ان کے پاس مال ہے کہ وہ جا سکے، تو انہیں عاجز اور مجبور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ تو ابھی انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو معذور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھی کہ جنہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے معذور فرمایا۔ تو اس میں ہجرت فرض ہے، لیکن کس کے لیے ہے وہ بھی چیز بتا دی گئی، جو معذور ہے ان کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔